آئیے میں آج آپ حضرات کو حضرت صدیق اکبر کی بارگاہ میں لے کر کے چلتا ہوں۔ کون حضرت صدیق اکبر ہیں؟ حضرت صدیق اکبر وہ شخص ہیں، وہ انسان ہیں کہ جب زمانہ جاہلیت کا تھا، جس وقت لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، جس وقت لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے، اس وقت بھی کبھی حضرت صدیق اکبر نے آگ کی پوجا نہیں کی، بتوں کی پوجا نہیں کی۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میرے گھر میں ایک کمرہ ایسا تھا کہ جس کمرے کے اندر بتوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ کہتے ہیں کہ میرے بچپن کا دور تھا، میرے والد نے لانے کے بعد میں مجھے ایک کمرے کے اندر بند کر دیا، اور اس لیے بند کیا کہ یہ بتوں کی پوجا نہیں کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی بتوں کی پوجا نہ کی، اپنے بچپن میں بھی میرے والد نے مجھے لائے اور لانے کے بعد میں کمرے میں بند کر دیا، اس کمرے میں کہ جس کمرے میں بتوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ سوچنے لگے میرے والد کہ کمرے میں بند کر دوں گا، جتنی دیر کمرے میں رہے گا بتوں کی پوجا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے اندر بند کر دیا، وہ بت میرے سامنے، میں نے اس سے کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے، میرے لیے کھانا دو، مجھے کھانا دو۔ وہ بت بولا نہیں، اس نے کھانا نہیں دیا۔ کچھ دیر کے بعد میں جو حضرت صدیق اکبر کپڑے پہنے ہوئے تھے، حضرت صدیق اکبر نے ان کپڑوں کو اتارا، اتارنے کے بعد میں کہا کہ میں بے کپڑا ہوں، لا تو مجھے پہننے کے لیے کپڑا دے۔ اس نے کپڑا پہننے کے لیے نہیں دیا۔ حضرت صدیق اکبر نے مارا کہ وہ زمین پر گر گیا۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں کہ اب تو گر گیا، خود اٹھ کر کے دکھا۔ اللہ اکبر۔ اس نے تینوں باتوں میں سے کسی بات کا جواب نہ دیا۔ تب حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں کہ جو خود نہیں سنبھل سکتا ہے اس کی میں پوجا کیوں کروں۔ اللہ اکبر۔ اس طرح کا معاملہ حضرت صدیق اکبر کا بچپن کا دور تھا۔ کبھی کسی بت کی پوجا حضرت صدیق اکبر نے نہیں کی، اور اس وقت شراب حلال تھی، کبھی حضرت صدیق اکبر نے شراب بھی نہیں پی۔ شراب کو لوگ بہت اچھا سمجھتے تھے، ہر گھر میں شراب پی جاتی تھی، ہر گھر میں شراب بیچی جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اس وقت جب شراب کو اچھا سمجھا جاتا تھا، جب شراب حرام نہیں تھی ہم سب کے اوپر، اس وقت لوگ اس شراب کو اچھا سمجھتے تھے۔ لیکن حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کسی راستے سے گزر کر کے جا رہا تھا، ایک شخص نے شراب پی اور پینے کے بعد میں خود پخانا کیا، اور پخانا کرنے کے بعد میں اپنے ہاتھ کو اس میں ڈالتا اور منہ تک لے جاتا، اپنے ہاتھ کو اس میں ڈالتا اور منہ تک لے جاتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت صدیق اکبر نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد میں کہتے ہیں جس شراب کو پینے کے بعد میں انسان اپنی عقل کو کھو دے، انسان اپنی عقل سے بے عقل ہو جائے، میں اسے کبھی نہیں پی سکتا۔ کہتے ہیں صدیق اکبر کہ میں نے اسے اسی وقت اپنے اوپر حرام کر لیا کہ یہ شراب میرے اوپر حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ مرتبہ، یہ شان حضرت صدیق اکبر کی ہے کہ کبھی زمانہ جہالیت میں کبھی حضرت صدیق اکبر نے شرک نہیں کیا، کبھی شراب کو نہیں پیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت صدیق اکبر کا نام عبداللہ تھا، اور زمانہ جہالیت میں انہیں لوگ عبد الکعبہ بھی کہا کرتے تھے۔ یہ نام حضرت صدیق اکبر کے تھے، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان جب لائے، کلمہ شریف جب پڑھا، جب وہ مسلمان ہو گئے، ایمان میں داخل ہو گئے، تو اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے ان کا نام ابو بکر صدیق کر دیا، انہیں صدیق کا لقب مل گیا، ابو بکر ان کا نام رکھا گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت صدیق اکبر کی شان، یہ حضرت صدیق اکبر کا مرتبہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پوری عمر حضرت صدیق اکبر ان کے ساتھ رہے ہیں۔ ایسا ایسا ظلم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کیا ہے، حضرت صدیق اکبر کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر نے بہت ظلم اس دین کے لیے سہا ہے، بہت ظلم، بہت تکلیفیں اس دین کے لیے اٹھائی ہیں، تب جا کر کے یہ دین آج ہمارے گھر پہنچا ہے۔ اتنی آسانی سے یہ دین ہمارے گھر نہیں پہنچا ہے۔ آج اگر ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہو، مؤذن صاحب، امام صاحب یا کوئی اور علماء آتا ہے، آنے کے بعد میں ہمارے بچوں کے کان میں اذان پڑتا ہے، پڑھنے کے بعد میں مبارکبادی دے دی کہ یہ نبی کی امت میں پیدا ہوا ہے، مسلمان کے گھر پیدا ہوا ہے، مبارک ہو۔ صرف اسی طرح سے دین ہمارے گھر نہیں پہنچا ہے، بہت تکلیفیں صحابی رسول نے اٹھائی ہے، تب جا کر کے یہ دین ہمارے گھر تک پہنچا ہے۔ میں آپ کے ذہن کو کھولنے کے لیے ایک بات بتاؤں۔ ایک مرتبہ میں مطالعہ کر رہا تھا تو ایک واقعہ میری نگاہوں کے سامنے اس طرح کا آیا، میں امید کرتا ہوں کہ سننے کے بعد میں آپ کا ذہن کھل جائے گا۔ کسی شخص نے معلوم کیا سرکار غوث اعظم آپ پیرانے پیر ہیں، دستگیر ہیں، روشن ضمیر ہیں، آپ کا قدم دنیا کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ آپ کا مرتبہ اعلیٰ ہے یا حضرت امیر معاویہ؟ کون امیر معاویہ ہیں کہ آج
کچھ لوگ جن امیر معاویہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، جن امیر معاویہ کو گالیاں بکتے ہیں، یہ وہی امیر معاویہ ہے۔ معلوم کرتا ہے وہ شخص حضور غوث اعظم آپ کا مرتبہ اعلیٰ ہے یا حضرت امیر معاویہ کا مرتبہ اعلیٰ ہے؟ سرکار غوث اعظم اس وقت معلوم ہے کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں سرکار غوث اعظم کہ جس گھوڑے پر حضرت امیر معاویہ بیٹھتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد میں جب وہ گھوڑا چلتا ہے، جب وہ گھوڑا چلتا ہے تو اس کے قدم جو زمین پر لگتے ہیں، قدم اس کے زمین پر لگنے کے بعد میں جو دھول اڑتی ہے، دھول اور اس خاک کے برابر بھی یہ عبد القادر نہیں ہے، اور تم شان اور مرتبے کی بات کرتے ہو۔ اسی سے اندازہ لگا لیجئے، بس اسی سے سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ وہ پیران پیر، دستگیر، روشن ضمیر کہ جن کو ہم سرکار غوث اعظم سمجھتے ہیں، جن کو ہم پیران پیر سمجھتے ہیں، وہی ہم کو اس بارے میں بتا رہے ہیں کہ صحابی رسول کا مرتبہ کیا ہے، صحابی رسول کی شان کیا ہے۔ ہم جیسے سرکار غوث اعظم کے غلام، ہم اپنی جانوں کو سرکار غوث اعظم کے نام پر قربان کر دیتے ہیں، قربان کرنا چاہتے ہیں، لیکن سرکار غوث اعظم کیا کہہ رہے ہیں کہ امیر معاویہ کی شان کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، وہ اپنے آپ کو اس دھول کے لائق بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت صدیق اکبر کا مرتبہ کیا ہوگا، حضرت صدیق اکبر کی شان کیا ہوگی؟